بدن کے کمزور ہونے پہ ہماری جو روح ہے وہ کمزور نہیں ہوتی، روح کے کمزور ہونے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ فزیکلی مضبوط ہوتے ہیں، صبح کا کھانا علیحدہ سے، دوپہر کا علیحدہ سے، شام کا علیحدہ سے، ان کے لیے پھل علیحدہ سے، جوس علیحدہ سے، لیکن ان کی روح کمزور ہے۔ خدا را ایک بات کو آپ سب لوگ جان لیجئے، روح کو مضبوط کیجئے۔ روح کوئی کھانا نہیں کھاتی، انسان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک بدن ہے، ایک روح ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، بدن کے کمزور ہونے پہ ہماری جو روح ہے وہ کمزور نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، روح کے کمزور ہونے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے، اور آج ہم سب لوگ بدن قوی ہیں، روح کمزور ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، بدن مٹی سے بنا اور اس کی جو ضروریات زندگی ہے، اس نے واپس مٹی میں جانا ہے اور کل قیامت والے دن اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ بدن کی ضرورت کے لیے ہم صبح ناشتہ رکھا ہوا ہے، دوپہر کو لنچ رکھا ہوا ہے، رات کو ڈنر رکھا ہوا ہے، پلس اس کے لیے ہم نے بے شمار جوس رکھے ہوئے ہیں، بے شمار ڈرنکس رکھے ہوئے ہیں، انرجی ڈرنک علیحدہ سے ہیں، اس کے فزی ڈرنکس علیحدہ سے ہیں، اس کے لیے جو ہم نے شیکس رکھے ہیں وہ علیحدہ سے ہیں، دودھ علیحدہ سے ہے، پھلوں کے تازہ رس بدن کے لیے علیحدہ سے ہیں، پلس اس کے لیے ہم نے بے شمار مربع جات رکھے ہوئے ہیں، بے شمار ہم نے ڈرائی فروٹس رکھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، بدن کے کمزور ہونے سے جو بیماری لاحق ہوتی ہے، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس کے بے شمار ہمارے پاس اسباب ہیں، طریقے ہیں، علاج ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ روح جو انویزیبل ہے، جو دکھائی نہیں دیتی، جو ان سین ہے، جو علیین سے آئی ہے اور واپس اس نے علیین میں جانا ہے، اور اس کی جو غذا ہے، اس کی غذا کیا تھی؟ اس کی غذا وحی ہے، قرآن ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہر وہ دعا روح کے لیے ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی مناسبت سے مانگی ہے۔ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر یہ ہے، آج لوگوں کی روح بیمار ہے، لوگوں کی روح بیمار ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے مریض دیکھے ہوں گے جن کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں ان کو کینسر ہو گیا ہے اور یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی روح مطمئن ہوتی ہے، ان کی روح خوش ہوتی ہے، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو انر ہے وہ سیٹسفائی ہے، وہ مطمئن ہے۔ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے اگلے جہان کی، جہاں وہ ابھی جرنی کر کے جانے والے ہیں، انہوں نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، بہت سارے لوگ فزیکلی مضبوط ہوتے ہیں، بہترین ان کے کھانے ہیں، بہترین ڈائٹ پلان ہیں، صبح کا کھانا علیحدہ سے، دوپہر کا علیحدہ سے، شام کا علیحدہ سے، ان کے لیے پھل علیحدہ سے، جوس علیحدہ سے، لیکن ان کی روح کمزور ہے، روح کمزور ہے۔ جب روح کمزور ہوتی ہے تو ہر چیز پرفیکٹ ہونے کے باوجود بھی مایوسی، اداسی، پریشانی، دکھ، درد، غم، رنج، تکلیف، اذیت، کرب، تلخی بندے کے اندر بھری ہوتی ہے۔ خدا را ایک بات کو آپ سب لوگ جان لیجئے، روح کو مضبوط کیجئے، روح کو مضبوط کیجئے، روح کو مضبوط کیجئے۔ روح کوئی کھانا نہیں کھاتی، روح کی غذا میرے محترم بھائیوں یہ مادی چیزیں نہیں ہیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا سچائی ہے، روح کی غذا صبر ہے، روح کی غذا حوصلہ ہے، روح کی غذا برداشت ہے، روح کی غذا تحمل ہے، روح کی غذا خوشی ہے، روح کی غذا مسکراہٹ ہے، روح کی غذا میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، آپ کے اندر جو احساس ہے یہ روح کی غذا ہے۔ اپنے بھائی کا احساس، اپنی بہن کا احساس، اپنے ماں باپ کا احساس، اپنے ٹیچر کا احساس، اپنے دوستوں کا احساس، یہ جو احساس ہے میرے محترم بھائیوں، آج ہماری روح کمزور کیوں ہوگی؟ لوگوں میں احساس ختم ہو گیا،
لوگوں میں صبر ختم ہو گیا، لوگوں میں حوصلہ ختم ہو گیا، لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی، لوگوں میں تحمل ختم ہو گیا، لوگوں کے اندر سے وہ سارے کے سارے وہ اعمال جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے سے ملے، وہ آج لوگوں کی زندگیوں سے نکل گئے۔ روح کمزور ہے، روح کمزور ہے، روح کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر ڈپریشن ہے، لوگوں کے اندر سٹریس ہے، لوگوں کے اندر انزائٹی ہے، لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہے، لوگوں کے اندر میرے محترم بھائیوں یہ جتنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں روح کی غذا نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔ اپنی روح کو پہچانو، روح طبیعت ہے، روح فطرت ہے، روح اصل ہے، اور آج ہم سب کی طبیعت خراب ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، بدن خراب ہوتا ہے تو اس کو میڈیسن دی جاتی ہے، لیکن جب روح خراب ہو جائے تو اس کو میڈیسن نہیں چاہیے، روح کو وہ اعمال چاہیے جو روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا عبادت ہے، روح کی غذا قرآن ہے، روح کی غذا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روح کی غذا 5 وقت کی باجماعت نماز ہے، روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے، روح کی غذا صبح شام کے اذکار ہیں، روح کی غذا وہ ساری دعائیں ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع پہ پڑھی۔ جو کام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وہ روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا وحی ہے، وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع قرآن ہے اور وحی غیر مطلوع پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہماری طبیعت خراب ہے، طبیعت کو جانو، طبیعت کو جانو، طبیعت کو جانو۔